یا نہ لگے یہ تو بات کا کام ہے نا، اس نے تو اپنی کوشش پوری کی کہ نہ کی؟ جو چل کے گیا یا گئی جعلی پیروں کے پاس، کیونکہ جو بعمل ہوگا جب کوئی جا کے کہے گا نا میں چاہتی ہوں میرے بھائی یا میرے فلاں رشتہ دار اس کی بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، بعمل ہوگا تو فوراً اس کی اصلاح کرے گا، اس کو حدیثیں سنائے گا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو اشد ترین کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا جو ایسے کام کرے اس کے لیے ہم نے جنت میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ تو کیا کروانے آئی ہے؟ اس لیے کہا کہ 2 نمبر جو صحیح اللہ کا ولی ہے، صحیح بعمل عالم دین ہے، اس کے قدموں میں آپ پوری دنیا کی دولت لا کے رکھ دیں نا، وہ ایک نقش بھی غلط نہیں دے گا۔ اب جو پڑوسیوں کو ستائے، بھلے وہ جتنا مرضی عبادت گزار ہو، فتویٰ ہے رسول اللہ کا وہ دوست کی ٹھہرے جو اپنے بھائی کو معاف نہ کرے، خونی بھائی جو اپنی بہن کے گھر برباد کر ڈالے۔ جتنے بھی پڑوسیوں کے حق ہوں نا، بہن، بھائی، والدین، بیٹے، بھابیاں، ان کے حقوق سے تو کم ہی ہوتے ہیں نا، یہ تو ذوی القربہ میں قریبی رشتہ داروں میں آتے ہیں۔ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق اسلام نے اتنا زیادہ رکھا ہے، اس کا حق اسلام نے اتنا ہی۔ مثلا یہ گھر ہے، ادھر ایک پڑوسی ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ادھر والا مسلمان بھی ہے اور بندے کا رشتہ دار بھی ہے، ادھر والا صرف مسلمان ہے رشتہ دار نہیں، ادھر والا صرف پڑوسی ہے مسلمان بھی نہیں۔ اب اسلام نے حق تو تینوں کے رکھے ہیں، لیکن جو ادھر رہتا ہے، جو پڑوسی بھی ہے، جو مسلم بھی ہے، جو رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حق ہو گئے، ایک مسلم ہونے کا، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا۔ جو ادھر ہے کیونکہ یہ پڑوسی بھی ہے اور مسلم بھی ہے، اس کے 2 ہو گئے۔ جو ادھر ہے کیونکہ نہ رشتہ دار ہے نہ مسلم ہے، فقط پڑوسی ہے، اس کا 1 حق ہے کیونکہ ہمسایہ تو ہے نا۔ جو جتنا قریبی ہو اسلام میں اتنے اس کے حقوق ہیں۔ میرے بھائی غور کرو، آج بہت سارے لوگ، ایک تعداد ہے مسلمانوں میں جو اسی کام پہ لگی ہوئی نظر آتی، فلاں کی بچیوں کے رشتے بند کروانے جا رہی ہوں، وہ بند ہوں یا نہ ہوں اس سے تو کلام ہی نہیں ہے نا، ان چبلوں سے کیا بند ہونے جن کے منہ سے بدبو ہے بھنگ کی۔ فلاں کا کاروبار بند کرانے چلی ہوں یا چلا ہوں، ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑیں۔ ایک بندے نے بندے مسلمان کو فیر مارا، اس کو میں قتل کر رہا ہوں، وہ آگے بچ جائے تو اس کی قسمت، اس نے تو کام پورا کر دیا نا۔ اس کو کچھ ہو یا نہ ہو، جانے والوں نے اپنا ٹھکانہ تو دوزخ بنا لیا ہے نا۔ میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، حدیث پہ ہی کلام کر رہا ہوں۔ وہ اتنی پرہیزگار اپنے زمانے میں بتاؤ جو صدقہ خیرات کی وجہ سے مشہور ہو، اپنے محلے میں کوئی بندہ لے آؤ جس کا جب تعارف کروانا جانا ہو نا تو بندہ کہے وہ جو سب سے زیادہ مال خرچتا ہے محلے میں ہے، وہ یار چپ کیوں کر گئے ہو، یہ کوئی عیب والی بات تو نہیں، نفلی صدقہ کرنا کوئی ہمارے اوپر فرض تو نہیں ہے، میں تو صرف تقابل کی غرض سے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو وہاں جب یاد اس کا تعارف کرایا جائے تو جملے کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو سب سے زیادہ مال خرچنے والی ہے۔ ادھر کوئی ایسا جس کا تعارف کروانا ہو تو یہ جملے، وہ جو سب سے بڑا نمازی ہے، نہیں ملے گا۔ اور ادھر جب بھی اس کا تعارف کوئی جملہ اس کی طرف جانا، وہ عورت جو مدینے میں سب سے بڑی وہ مشہور ہو گئی نا۔ اگر وہ پڑوسیوں کو ستائے تو سرکار فرمائے وہ دوست کی ہے۔ اور ایک بندے کی نماز میں بھی اتنا کثرت نہ ہو، روزوں میں بھی کثرت نہ ہو، ہم تو رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، بقایا 11 مہینوں کے کب رکھیں گے؟ وہ تو سال کا اکثر حصہ روزوں میں گزارتی تھی۔ اور وہ جو زکوٰۃ کو چٹی سمجھتا ہو، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہے جو دیتے بھی ہیں، الحمدللہ اچھے مسلمان بھی موجود ہیں۔ تو
تو ادھر یہ ادھر وہ، اگر وہ پڑوسی کو ستائے اتنا کچھ ہونے کے باوجود، تو مصطفیٰ کریم فرمائے وہ کہاں ہے؟ اونچی بولنا ہے، کہاں ہے؟ اور جو نیکیوں میں اس کے برابر نہیں، اور پڑوسی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، جو ان کو ستائے، بتائے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ میں نہیں بتاتا کیونکہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، میں تو فقط حدیث آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سرکار نے جو فرمایا آپ تو جانتے تھے اس لیے فرما دیا، میں تو نہیں جانتا، لیکن آخر حدیث جو ہے اس کا تعلق مسلمانوں سے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حدیث نصاب کن کا ہے، مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا؟ تو پھر سوچو نا، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سوال ہوتا، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیں کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پڑوسی کا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب تجھ سے شریعت کے مطابق رہتے ہوئے مدد مانگے تو اس کی مدد کرنا، کسی کام میں اگر اس کو تیری ضرورت ہو اور وہ کام شریعت کے مطابق ہو، تجھے کہ یار میری ہیلپ کرنا، تو اس کی کیا کر دینا؟ مدد کر دینا۔ فرمایا اگر قرض مانگے اور تیری حالت بھی ہو دینے والی اور حالات بھی ہوں قرض کے واپس آنے والے، یہ میں نے خود بولا جو اپنے زمانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، جب تجھ سے قرض مانگے تو اس کو قرض دینا۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مریض ہو جائے تو اس کو پوچھنے چلے جانا۔ مسلمان کی بات، یہ جو حق ہے مریض ہو جائے پوچھنے چلے جانا، کس پڑوسی کی بات ہے؟ مسلم کی۔ مسلم کو پوچھنے، گستاخ کے لیے یہ نہیں، کیونکہ علیحدہ سرکار نے خود منع کر دیا، گستاخ پڑوسی ہو بیمار ہو جائے سرکار نے فرمایا پوچھنے نہیں جانا، یہ اس کی بات ہے جو گستاخ نہ ہو۔ پھر سرکار نے فرمایا وَإِذَا أَصْحَابَهُ خَيْرٌ، جب اس کے گھر کوئی خوشی ہو، جب اس کے گھر کوئی خوشی ہو، فرمایا ہنأتہ، تو اس کو جا کے محلے پڑوسی تک پہنچے، اس کی خوشبو سے ان کو تکلیف نہ دینا، خاص کھانے کی خوشبو سے ان کو تکلیف نہ دینا، ہاں کچھ زیادہ پکا لینا تاکہ ان کے گھر بھی بھیج دینا، کچھ زیادہ پکا لینا تاکہ ان کے گھر بھیج دینا۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے تو حد کر دی، فرمایا وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً، اور اگر کبھی کوئی فروٹ خرید کے تو آئے، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً، اور اگر کبھی اپنے گھر والوں کے لیے کیا خرید کے لائے؟
فروٹ کوئی پھل فأہدی لہ تو کچھ اس کو بھی ہدیہ کر دینا، کچھ اس کو بھی دے دینا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ بس اگر تیرے حالات ایسے ہوں کہ تو پڑوسیوں کو نہیں دے سکتا، اپنے اپنے حالات ہیں نا، اگر تیرے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تیرے حالات ایسے ہوں کہ تو ان پھلوں سے فروٹ سے اپنے پڑوسی کو نہیں دے سکتا، فَأَدْخِلْهَا سِرًّا تو پھر ان کو چھپا کے لے آنا، پھر ان فروٹ اور پھلوں کو فَأَدْخِلْهَا سِرًّا جب گھر کو آنا تو چھپا کے آنا۔ کیوں؟ اگر تو دے نہیں سکتا اور تو زہر ظہور لے کے آئے، ممکن ہے اس کی نگاہ پڑ جائے، ممکن ہے اس کے بچے کی نگاہ پڑ جائے اور وہ لینے کی حالت میں نہ ہو، تو نے تو دینا نہیں کیونکہ فرض نہیں ہے دینا، حالت ایسی ہے کہ تو دے نہیں سکتا، تو فرمایا اس کی وجہ سے بھی تو پڑوسی کو تکلیف پہنچے گی۔ غور کرو بھائیو، اتنے تک جس اسلام اور جس دین میں، جس مذہب میں اتنے تک پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت ہو کہ پھل دیکھ کر جو تکلیف پہنچتی ہے اس پہ بھی پابندی عائد ہو۔ ہم پوچھتے ہیں پورے ورلڈ میں اسلام کے علاوہ کوئی اور ایسا مذہب ہے جس میں حقوق اتنے بیان کیے ہو؟ یہ صرف اسلام ہے، یہ مذہب اسلام کی شان ہے اور یہ بانی اسلام کا کمال ہے، یہ بانی اسلام کا کمال ہے۔ فرمایا فروٹ دے سکتا ہے تو بھلے شاپر میں لے آ، نظر آتے ہوں، اگر دے نہیں سکتا تو پھر تھیلا استعمال کر۔ یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث میں تھیلے کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں تو ہے فَأَدْخِلْهَا سِرًّا اس انداز میں لے آ، ٹوکرے میں لے آ، ایسا ٹوکرا جس کو عرف میں یہ نہ سمجھا جاتا اس میں فلاں فروٹ ہوتا ہے، ایسا ٹوکرا، کیونکہ اب جو بندہ آم کی پیٹی اٹھا کے آ رہا ہو کہ جی چھپی ہوئی ہے، عرف والوں کو پتہ ہی ہے اس میں فلاں فروٹ ہے۔ اسی طرح آلو بخارا جو اسپیشل پیکنگ آ رہی، بندہ کہے جی چھپی ہوئی ہے، اور بھائی یہ تو اس شاپر سے بھی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ عرف والوں کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے۔ تو ادھر جملے ہیں سرا، اس انداز میں لے آ کہ تیرے پڑوسی کو پتہ ہی نہ چلے، تیرے پڑوسی کو۔ اگلی بات سننا، فرمایا تو چھپا کے تو لے آیا ہے، اب زہر اپنے بچوں میں تقسیم کرے گا۔ فرمایا جب کسی بچے کو دینا تو گھر سے باہر نہ جانے دینا۔ اللہ اکبر، جب اپنی اولاد کو فروٹ دینا، مٹھائی دینا تو گھر سے باہر، فرمایا تو چلو چھپا کے لے آیا، اس کو تکلیف نہ پہنچی، اب تیرا بچہ جب باہر جا کے کھائے گا تو پڑوسیوں کے پاس ہے نہیں، اب اس کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا اسلام اس تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتا، اسلام اس تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آخری 2 احادیث مبارکہ بڑی مزے کی احادیث مبارکہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ سے کچھ کلمات لے لے، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے کچھ باتیں لے لے۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، اب سننا وہ کون سی گفتگو ہے۔ ویسے ان میں سے جو نامینیٹ حدیث میں ہوا ہے، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپیل کی یا رسول اللہ میں تیار ہوں، میں ویسے تو سارے ہی تیار ہیں لیکن حدیث میں جس کا نام آیا۔ اب وہ باتیں کیا ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ کا فاخذ بیدی، سرکار نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر فرمایا 5 باتیں دے رہا ہوں۔ کتنی باتیں؟ 5۔ نمبر 1 اتق المحارم تکن اعبد الناس، جس جس کام سے اللہ نے روک دیا ہے
اے ابو ہریرہ اس سے رک جانا، اس سے جب تو یہ کر لے گا تکن اعبد الناس، اللہ کے ہاں تو سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جائے گا۔ کام کیا کرنا ہے؟ جس سے اللہ نے روکا رک جانا۔ اللہ کے ہاں تجھے بڑا عبادت گزار لکھا جائے گا۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكُمْ لَكْ تَكُنْ أَدْنَى النَّاسِ، فرمایا اللہ جتنا رزق دینا بس صبر اور شکر سے لے لینا، نہ شکری والے کلمے نہ بولنا۔ اے ابو ہریرہ لوگوں میں اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا، لوگوں کے تو قریب ہو جائے گا۔ نمبر 3، وہ احسن الی جاری کا، اور جو تیرے پڑوسی ہیں نا، وہ احسن الی جاری کا، ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ تکن مومنا، جب تو پڑوسیوں کا خیال کرے گا تو اللہ کے ہاں تجھے مومن شمار کیا جائے گا۔ تکن مومنا، پڑوسیوں کا خیال کرو گے تو اللہ کے ہاں مومن شمار کیے جاؤ گے۔ کتنا بڑا جملہ ہے پڑوسی کے حقوق پر۔ نمبر 4، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تجھے اپنے لیے پسند ہے نا، دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اسی کو پسند کرنا، دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اسی کو۔ تکن مسلمہ، پھر تجھے اللہ کے ہاں مسلمان شمار کیا جائے گا۔ 5ویں بات، وَلَا تُكْسِرِ الضَّاحِكِ، اے ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسنا، اے ابو ہریرہ زیادہ نہ ہنسنا۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّاحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پڑوسیوں کے متعلقہ کئی احادیث ہم نے جو اس کتاب میں تھی چھوڑ دیں۔ آخری بات کہ نیک اور اچھے پڑوسی کا پڑوسیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے قریب کوئی اچھا نیک بندہ رہتا ہو تو اس کی برکت کتنی ہے، حدیث سننا۔ ابن عمر راوی ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز و جل لا يدفع بالمسلم الصالح امیت اہل بیت من جرانہ البلاء، فرمایا جس جگہ ایک مرد کلندر رہتا ہو، ایک صالح مسلم رہتا ہو، سرکار نے فرمایا اس کے ارد گرد 100 گھروں تک، کتنے گھروں تک؟ ادھر اس کا گھر ہے، فرمایا ارد گرد 100 گھروں تک، اس ایک نیک کی برکت سے 100 گھروں کی مصیبتیں اللہ دور فرما دیتا ہے۔ اس ایک نیک مسلم کی برکت سے 100 گھروں کی مصیبتیں اللہ کیا کر دیتا ہے؟ دور فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی، اگر بندے کے اندر یہی حدیث ہی عمل کرنے کے اعتبار سے گھر کر جائے اور ہر بندے کا ذہن بن جائے کہ انشاءاللہ میں 100 گھر کے لیے امن کا گہوارہ بننا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم کی سنت کا پیکر بن جائیے، پھر آپ کی برکت سے رب 100 گھروں سے مصیبتیں دور کروا دے گا۔ جب ہر گھر والا ہی ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات۔ اللہ کریم سے دعا ہے، مالک ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی یہ مقدس سچی احادیث مبارکہ جو ہم نے سنی، اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔